کوئی دقت نہیں ہے. کوئی محراب نہ دیوار نہ در جانتے ہیں، ہم تو بس سید ابرار کا گھر جانتے ہیں. کوئی محراب نہ دیوار نہ در جانتے ہیں، ہم تو بس سید ابرار کا گھر جانتے ہیں. جھونپڑی کر ملے طیبہ میں تو جنت سمجھیں، ورنہ ہم شیش محل کو بھی کھڈر جانتے ہیں. جھونپڑی کر ملے جنت میں، جھونپڑی کر ملے طیبہ میں تو جنت سمجھیں، ورنہ ہم شیش محل کو بھی کھڈر جانتے ہیں. بہت پہلے میں اپنی نظامت کے حوالے سے شعر پڑھتا تھا کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے. آپ کو سبحان اللہ یاد ہو تو کہہ لیجیے، باقی جتنے لوگوں کو جانا ہے وہ سب چلے گئے ماشاءاللہ. کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے. دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، اور سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے. اور تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا وطن بول رہا ہے. تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا وطن بول رہا ہے. اسی میں ایک شعر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس شعر کو پڑھنے والا آدمی کہیں بھی ہوتا ہے تو کامیابی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے. یہ توحید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جن کا نیٹ ورک پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے قریب 200 ملکوں کے لوگ ان کی آواز کو سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. ان کے اسکرین کو دیکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. میں نے اللہ کا شکر ہے 1 سال ہو گئے مجھے اپنی نظامت میں ایک شعر پڑھتا ہوں تو اسے 1 سال پڑھتا ہوں. میں اگر وہی شعر دہرا دوں تو میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے سب اپنی آواز کو بلند کریں گے. لیکن میری مجبوری ہے کہ پورے ہندوستان کے لوگ ایک دوسرے کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قریب 1 سال ہو گئے نظامت کے حوالے سے یہی شعر پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سنیں آپ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے تھے. باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کتنا سبحان اللہ کہنا ہے. تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے تھے، اگر آپ بولیں گے تو میری آواز آپ تک پہنچے گی، نہیں بولیں گے تو مائک سے ہٹ کے بولوں گا میں. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے، سب سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ محفل مقبول ہو جائے گی. تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے، تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اور عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے. عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں، عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے. عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں. یہ نعرہ لگانے والے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس، مسلک اعلی حضرت، فیضان اہل بیت، پیغام تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میں آخری شعر پڑھ دوں اس ماحول میں، جس کو حضور کی شفاعت چاہیے میدان محشر میں وہی بولے گا انشاءاللہ. تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے. عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں، اور نکال لیں گے جہنم سے اپنی امت کو. حضور آستین اپنی چڑھائے بیٹھے، حضور آستین اپنی چڑھائے بیٹھے ہیں. اور جس نے حضور کی بارگاہ دیکھی ہے یا حضور کے شہر میں جانے کے بعد میں وہاں کے خدام کی صورت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، وہی آدمی اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند رکھے گا انشاءاللہ. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے. عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں، اور زمین کوئے محمد کی دلکشی دیکھو کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں، کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں. در رسول کا منگتا اگر کہا جاؤں، در رسول کا منگتا اگر کہا جاؤں تو کائنات کی ساری بہار پا جاؤں. در رسول کا منگتا اگر کہا جاؤں تو کائنات کی ساری بہار پا جاؤں. نبی کے ذکر کا موسم جہاں بلند رہے، خدا کرے کہ میں وہ بستیاں بسا جاؤں. نبی کے ذکر کا موسم جہاں بلند رہے، خدا کرے کہ میں وہ بستیاں بسا جاؤں. اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو
اس نے اعلیٰ حضرت سرکار کے دامن میں ڈال دیا تھا۔ اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو اس نے حضور سرکار مفتی اعظم کو دیا۔ اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو اس نے حضور سرکار تاج الشریعہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ آج کے تقریباً 100 سال پہلے ایک عظیم الشان عالم دین نے بتائی تھی۔ سرکار محدث اعظم نے ایک دن سرکار محدث صورتی سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کہ آپ تو مرید ہیں سرکار فضل رحمہ گنج مراد آباد شریف کے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اعلیٰ حضرت کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار محدث صورتی فرماتے ہیں محدث اعظم سے کہ حضور اس کا مطلب یہ ہے اور میرے سمجھانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت وہ نہیں ہے جو میں نے بیعت کی صورت میں سرکار فضل رحمہ سے پائی ہے، سب سے بڑی دولت وہ نہیں ہے جو میں نے محشی بخاری سے پائی ہے، سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے، اللہ کا شکر ہے وہ میں نے صرف بریلی کے مولانا احمد رضا سے پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے محبت کرنے کی کہ جس نے مدینہ شریف کی عظمت کو میرے سینے میں بسا دیا ہے۔ بڑی عظیم الشان شخصیت میرے امام کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہی کی محبت کے سائے میں اللہ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ نگاہ چشم ہوئی ہے قبول دیکھ لیا، علی کے باغ کا شاداب پھول دیکھ لیا، اب اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں نے چہرے آل رسول دیکھ لیا، کہ میں نے چہرے آل رسول دیکھ لیا۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان بیٹھی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بیٹوں کی تعداد ہے، سرکار کے گھر والے پوری دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں جانب سے آواز آتی ہے کہ بادل نبی کے فیض کا برسے کہاں کہاں، زہرا کے لال دیکھیے مہکے کہاں کہاں، اور دین خدا کی نشر و اشاعت کے واسطے بھیجے گئے رسول کے بیٹے کہاں کہاں۔ یہ سارے مقدس لوگ موجود ہیں۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے عظیم باتیں کی ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے حضور سرکار تاج الشریعہ کی۔ حضور سرکار تاج الشریعہ پوری دنیا پہ چھا گئے، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ انگلینڈ کے دورے پہ تھے، وہاں سے تشریف لے گئے پاکستان، وہاں سرکار غوث اعظم کے ایک بیٹے ہیں جن کو دنیا سید علاء الدین گیلانی کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ سید علاء الدین گیلانی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، حضور سرکار تاج الشریعہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سید علاء الدین گیلانی کی بارگاہ میں کافی دیر حضور سرکار تاج الشریعہ نے گزار دیا۔ جب واپس جانے لگے تو تاج الشریعہ نے عرض کیا کہ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، میرے حق میں دعا فرمائے تاکہ حضور کے دین کی خدمت کر پاؤں۔ تو سید علاء الدین گیلانی فرماتے ہیں کہ سنو، میرے دادا سرکار غوث اعظم نے آپ کے دادا اعلیٰ حضرت کو سب عطا کر دیا، جاؤ انہی کے خزانے سے نکالتے رہو، پوری دنیا میں تقسیم کرتے رہو۔ اللہ کا شکر ہے ایسی شخصیت کی حضور سرکار تاج الشریعہ کی، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کے مقبول شخصیت کے حوالے ہم کو اور آپ کو ہونا ہے۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک شعر پڑھ دوں اور میرے شعر کی تائید کریں، باقی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ چاہیں تو بیدار ہو جائیں اور چاہیں تو ہی سو جائیں۔ دیکھیے کتنے لوگ سو رہے ہیں آرام سے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا ہے، تنہا ڈاکٹر صاحب سن لیں گے تو میرے خیال سے یہ محفل مقبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، ایسے دیوانے سرکار کو کتنا باندھے۔ کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، آپ کی آواز تھوڑی سی بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، ایسے دیوانے سرکار کو کتنا باندھے۔ اہل محشر کی خوشی دیکھنے والی ہوگی جب نبی آئیں گے محشر میں امامہ باندھے۔ اہل محشر کی خوشی دیکھنے والی ہوگی۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، ایسے دیوانے سرکار کو کتنا باندھے۔ اہل محشر کی خوشی دیکھنے والی ہوگی جب نبی آئیں گے محشر میں امامہ باندھے، اور تیرا ہونے سے عمر کو نہ کوئی روک سکا، کس میں ہمت ہے جو سیلاب کا رستہ باندھے۔ تیرا
کوئی روک سکا، کس میں ہمت ہے جو سیلاب کا رستہ باندھے۔ اب سرکار عبدالرحیم شاہ کے نام کی محفل سجائے ہیں آپ، اگربتی آپ جلاتے ہیں، لوبان آپ جلاتے ہیں، شیرنی آپ لے کر جاتے ہیں۔ وہابیوں کے لیے ایک مشورہ ہے میری طرف سے، اگر وہ چاہیں تو اسے قبول کر لیں، وہ فائدے میں رہیں کہ طیبہ جانے کا اگر کوئی ارادہ باندھے، ایسے دیوان آئے سرکار کو کتنا باندھے، اہل محشر کی خوشی دیکھنے والی ہوگی جب نبی آئیں گے محشر میں امامہ باندھے، اور سنی بستی ہے مہکتی ہے جمعرات کے دن، جس کو الجھن ہو وہ دروازے پہ پردہ باندھے، جس کو الجھن ہو دروازے پہ پردہ باندھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ثناخان رسول محترم شہنواز گولوی صاحب اللہ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں ان مصروں کے ساتھ کہ پہن کے جسم میں عربی لباس رہتے گئے، لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے گئے، مجھے تو ان کا پڑوسی بنا دے مولا جو لوگ شہر مدینہ کے پاس